انڈیویجولس پہ ویزا بینز اور ایسٹ فریز کا وہ بائنڈنگ ریزولوشن بھی لے کے جا رہے ہیں. اب میں آپ کو اور پھر دیکھیں ابھی ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک لیٹر لکھا ہے. یہ تو آپ بریکنگ خبر دے رہے ہیں 2 ہفتے. بالکل. یہ آپ کو میں آج آپ لکھ لیں, آپ کے سامنے کاغذ پڑا ہوا ہے, لکھ لیں اس پہ. دیکھیں یہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یو ایس ایمبیسی اسلام آباد تو ریڈار پہ آ چکی ہوئی ہے ان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سیبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. 18 جنوری ہفتے کا دن شروع ہو چکا ہے. خان کے خلاف پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ فیصلہ, شرمناک فیصلہ, انصاف کا قتل. 190 ملین جو 172 ملین پاؤنڈ کا کیس دوبارہ کھولا گیا. یہ فیصلہ پڑھنے کے بعد بہت سے سوالات جو جنم لے رہے ہیں. بد کردار جج کا کردار بھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں 2004 میں سامنے آیا. این سی اے برطانیہ کی ایجنسی کا اس معاہدے کی جو بنیاد تھا وہ اس فیصلے کا حصہ نہیں بنایا گیا. یہ اہم ترین ڈاکومنٹس میرے ساتھ چل رہا ہوگا, آپ دیکھ لیں. اس ایجنسی کا نام تک نہیں لیا گیا. وفاقی کابینہ جس نے منظوری دی اسے بھی گواہ بنانے کی کوشش نہیں کی, انہیں بلکہ بری ذمہ قرار دے دیا گیا. ملک ریاض صاحب سے نہیں پوچھا گیا, بلکہ صرف عمران خان کو مجرم بنایا. المشرق بینک جس کی طرف سے یہ واضح جواب آیا تھا کہ پیسہ پاکستان کا نہیں ملک ریاض کا ہے, اس کو بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو جمع کروایا گیا, جس کی وفاقی کابینہ نے منظوری دی, اور اس کی پہلی قسط یہاں وصول بھی ہو چکی. نیب نے اعتراف کیا کہ پاکستان کو یا خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, اور نہ ہی عمران خان کو کوئی فائدہ ہوا, نہ عمران خان نے کمیشن لیا, نہ کک بیک, نہ مالی ذاتی فائدہ اٹھایا. کسی بیٹے سے کوئی تنخواہ نہیں ملی. القادر یونیورسٹی اور القادر ٹرسٹ کے جو مالی معاملات ہیں ان کا بھی عمران خان سے کوئی تعلق نہیں نکلا, بلکہ ملک ریاض کے 172 ملین پاؤنڈ تھے وہ بھی کالا دھن ثابت نہیں ہوا. خان پر ایک ہی الزام انہوں نے اس فیصلے میں لکھا کہ ان پیسوں کے عوض خان نے ایک فیور لی, فائدہ لیا, زمین لی. وہ کس کے لیے؟ القادر یونیورسٹی کے لیے, جس میں بچوں کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر, اور اس کی 14 سال عمر قید سزا. ملک ریاض سے بلاول ہاؤس بنا, مریم نواز کو بی ایم ڈبلیو گاڑیاں ملی, نواز شریف کے بیٹے کی ہائیڈ پارک میں 28 ملین پاؤنڈ کا جو 48 ملین پاؤنڈ میں فلیٹ بکا, لیکن وہ کیس نیب نے بند کر دیے کیونکہ والد صاحب وزیر اعظم تھے, سیاسی رشوت تھی. لیکن کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ 9 ارب کا فلیٹ کہاں سے آیا, 18 ارب کہاں سے ملے. لیکن توشہ خانہ میں جیسے سعودی شہزادی گاڑیاں مریم نواز استعمال کر رہی ہیں, زرداری نواز شریف استعمال کر رہے ہیں, لیکن خان پر گھڑی کا کیس بنا. اب 1.5 ارب کا اس میں بھی جرمانہ ہوا, 7 سال کی سزائیں ہوئیں, عدت میں بھی 7 سال کی سزا ہوئی. اور خان تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں بھی وہ ایک کیس الگ مثال ہے. پھر ملکی سلامتی کا سائفر کا جو معاملہ تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. الزام صرف یہ ہے کہ ملک ریاض سے خان کی ملاقاتیں کیوں ہوئی, حالانکہ اس دور میں, بلکہ آج بھی ملک ریاض کے پاس فوج کے ہر جرنیل کی ریٹائرمنٹ کے بعد سب سے پہلی نوکری ملک ریاض کے پاس, سارے کے سارے اس کے ملازم, میڈیا کے لوگ اس کے ملازم. یونیورسٹی بنانے کے لیے اس نے زمین دی اور وہ کیس بنا. اب تحریک انصاف نے 10 رکنی انٹرنیشنل کمیٹی بنا دی ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جس طرح اس کیس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, جو لاکھوں ڈالر دے کے بھی شاید بیانیہ نہ بنتا, جو یہ 12 جماعت پاس ڈفر غلطی سے بنا چکے ہیں. اب ایسے حالات ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا حلف نامہ آپ کو پتہ ہے 20 تاریخ کو ہے, اور 22 کو اوورسیز پاکستانی جو وہاں پہ ایک بہت بڑی بریفنگ ہے, ہیومن رائٹس انسانی حقوقی تنظیموں کے ساتھ رابطے ہیں, اور یہ کاؤنٹر اٹیک اب تحریک انصاف کا کیا ہوگا. پارلیمنٹیرین جو ان کو یہ حالات بتائے جا رہے ہیں. عاطف خان امریکہ سے میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں سوال. عاطف بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ابھی کیس تو میں نے سارا تفصیل سے بتایا, آپ کو بھی پتہ ہے. اب آپ کا جو کاؤنٹر اٹیک ہے, آپ کا جو لائے عمل ہے امریکہ میں, آپ کو پتہ ہے لوگوں کی نظر ہے کہ وہاں سے بہت کچھ تبدیلی ہوگی, تو اب آپ کا کیا لائے عمل کیا ہوگا؟ جی السلام علیکم سبھی بھائی. دیکھیں سبھی بھائی, ایک تو یہاں پر سب سے بڑی چینج تو 20 تاریخ کو بہت بڑی چینج آنے جا رہی ہے, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 22 کو یہاں جو پاکستانی امریکن ڈفرینٹ تنظیمیں, انہوں نے ایک کانگریشنل بریفنگ رکھی ہوئی ہے. پھر اینڈ آف دس منتھ انہوں نے وہ جو ہے ریزولوشن ہے, جو بائنڈنگ ریزولوشن ہے, جو انڈیویجولس پہ ویزا بینز اور ایسٹ فریز کا وہ بائنڈنگ ریزولوشن بھی لے کے جا رہے ہیں. اب میں آپ کو اور پھر دیکھیں ابھی ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک لیٹر لکھا ہے جو پاکستانی امریکنز ہیں, اس میں انہوں نے صرف ویزا بین اور ایسٹ فریز ڈیمانڈ نہیں کیا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ کوئی 20 سے اوپر انڈیویجولز ہیں جن کے اگینسٹ یہ پاکستانی یہ کیس لے کے جا رہے ہیں, فرام ٹاپ ٹو ایون جو میں آپ کو بتاؤں جو آروز الیکشن میں ریگنگ میں انوالو تھے ان تک کے نام ہے, کچھ کے ڈی پی او اٹک کا نام ہے, وہ لسٹ میں نے خود دیکھی ہے. اچھا اس میں دیکھیں ایسٹ فریز اور وہ اب بہت چھوٹی چیز ہے. آپ یہ لیٹر اگر پڑھیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, اس پہ پاکستانی امریکن نے ایس ٹی این بھی جو ہے نا ڈیمانڈ کیا ہے. ایس ٹی این از اسپیشل ڈیزگنیٹڈ نیشنلز. اسپیشل ڈیزگنیٹڈ نیشنلز یہ چیز ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دنیا میں کہیں پر بھی امریکہ کی کوئی سروس نہ یوز کر سکیں, یعنی کہ یہ ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ نہ لے سکیں,
یہ جی میل کا اکاؤنٹ نہ کھلوا سکیں, یہ پے پیل کا اکاؤنٹ نہ کھلوا سکیں, اور اگر کوئی بندہ ایس ٹی این لسٹ پہ آ جائے تو وہ دنیا میں کہیں پہ بینکنگ بھی نہیں کر سکتا, چاہے وہ امریکن بینک ہو یا کوئی بینک ہو. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو پاکستانی امریکنز ڈیمانڈ کر رہے ہیں انڈیویجولس پہ, اور 20 سے زیادہ انڈیویجولس پہ. اچھا دیکھیں یہ جو سوری عاطف بھائی, یہ جو خط لکھا گیا یہ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے یا آپ لوگوں کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی طرف سے لکھا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ نہیں, یہ پاکستانی امریکنز کی طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لکھا گیا ہے کہ جو پاکستان کے حالات پہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی یہ اس کے ساتھ اس کو سپورٹنگ یہ ہوگی کہ کانگریس سے بھی یہ بائنڈنگ ریزولوشن چلی جائے گی, ویزا ریسٹرکشن اور ایسڈ فریز اور ایس ڈی این اسٹیٹس. تو اور یہ چیز جی, اور یہ جو آپ کی 22 جنوری کو ہیرنگ ہے اس میں تو ظاہر ہے پارلیمنٹیرین وہ تو کریگ کسار ٹیکسس جو آپ کے نمائندے ہیں وہ کروا رہے ہیں, اس کو ہوسٹ وہ ہیں, تو یہ سارا آپ اکٹھا کر کے مطلب پورا ایک کیس بنا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھیج رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل جی, یہ دیکھیں ایک لیٹر جائے گا اور ادھر سے کانگریس کی سپورٹ جائے گی, اور یہ بائی پارٹیزن ہیئرنگ ہوگی, بریفنگ ہوگی, مطلب جس میں ڈیموکریٹس ریپبلکنز دونوں ہوں گے. تو یہ چیزیں اب یہ لوگ اگر کانفرنٹیشن میں جا رہے ہیں تو حالات بڑی تیزی سے خراب ہوں گے. یہ دیکھیں میں بار بار آپ لوگوں کے پلیٹ فارمز کے تھرو بول رہا ہوں کہ پاکستانی امریکنز کو انگیج کریں. آگے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں جتنے لوگ بھی آ رہے ہیں ایٹ دا ہائیسٹ لیول, وہ آلریڈی ڈیپ اسٹیٹس اور اسٹیبلشمنٹس اور ان کے رول کے مخالف ہیں. بڑے بڑے نام آپ دیکھ لیں, مارکو روبیو, تلسی گبارڈ, آپ کا مائک وال, سارے. تو اس وقت آپ یہ بالکل دس وڈ بی دا لاسٹ تھنگ کہ آپ چاہیں کہ پاکستانی امریکنز بھی جو ہے وہ بھی یہی چیز ڈیمانڈ کریں کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے, جو 26 نومبر کو جو ہوا ہے اس میں ہمارے ادارے انوالو ہیں. تو حالات خراب ہوں گے, چیزیں خراب ہوں گی. اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں, مجھے کنفرم انفارمیشن ہے ڈائریکٹلی فرام دا ہارسز ماؤتھ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیمپین سے, پریزیڈنٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بڑا اسٹرانگ میسج پاکستان سائڈ کو جا چکا ہوا ہے, جس کی کل دیکھیں انہوں نے بھی زلمے خلیل زاد نے بھی وہ کیا ہے کہ آپ یہ چیزیں صحیح کریں. انہوں نے 2 پوائنٹس دیے اور یہ بھی بولے کہ 20 سے پہلے صحیح کریں. تو یہ چیزیں حالات بڑی تیزی سے بڑی خرابی کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کو خیال کرنا چاہیے جی, پاکستان کا سوچنا چاہیے اس میں. اب آتے بھائی وہاں پہ جو ظاہر ہے امریکہ میں, اور امریکہ میں جب امپیکٹ ہوتا ہے تو وہ یورپ میں بھی جاتا ہے, کینیڈا میں بھی جاتا ہے, آسٹریلیا تک پہنچتا ہے. یہ ظاہر ایک ہی ساری کی ساری پالیسی ایک ہے. تو جو پیسے یہ جو دولت پڑی ہوتی ہے بینکوں میں, جیسے سوئس بینکوں میں 300 ارب ڈالر سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں, اس طرح امریکہ میں بھی پراپرٹیز ہیں ہر ایک کی, تو یہ سارا اس میں آ جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں ایس ٹی, کیا آپ کا نام ہے, اسٹین ایس ڈی این اسپیشل ایس ٹی این. ڈیزگنیٹڈ نیشنل. دیکھیں میں آپ کو ایگزیکٹلی وہی بات بتا رہا ہوں کہ اگر امریکہ یہ پابندیاں لگائے گا نا تو ایگزیکٹلی آپ دیکھیں امریکہ نے رشین اولیگارس پہ پابندیاں لگائی تھی, یو کے نے فوراً اس کو ویلکم کیا تھا, باقی کنٹریز نے فوراً ویلکم کیا تھا. تو بالکل ایسا ہی ہوگا جب اگر اللہ نہ کرے اس طرح کی چیزیں یہ لوگ اگر باز نہیں آئے تو یہ ہو جائے گا. یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس وقت. پاکستانی امریکن جتنا ان کا انفلوئنس ہے, جس لیول پر انگیجڈ ہیں, تو اگر ایسی چیزیں ہوگی تو پھر یہ پابندی صرف یو ایس میں نہیں لگے گی, ہر طرف لگے گی, یو اے ای میں بھی لگے گی. بالکل. ابھی آپ نے جو پی ٹی آئی کی آپ کی بنی ہے, ابھی انسانی حقوق کی کمیٹی بنی ہے, آپ بھی اس کے ممبر ہیں, تو اس میں بھی آپ کی جو عمران خان نے بھی کہا ہے کہ انسانی حقوقی تنظیموں کو خط لکھا جائے جو انصاف کا کھلواڑ ہو رہا ہے جس طرح, تو ان سے بھی آپ کیا رابطہ کر رہے ہیں, اور وہ کیا پروسیس ہوگا, اس پہ کوئی ہے آپ کا پلان یا کوئی ایسا کچھ کیا کام ابھی تک آپ نے؟ بالکل, دیکھیں آلریڈی آپ دیکھیں یو این کے ساتھ, یو این نے آلریڈی اس پہ ایک رولنگ دی ہوئی ہے, یو این اسپیشل کمیٹی نے. پھر اس کے علاوہ جتنی بھی انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں, ہم ان کے ساتھ پچھلے 1.5-2 سال سے انگیج ہیں. یہ تو مطلب میں آپ کو پاکستانی امریکنز کی, میں پی ٹی آئی کے علاوہ بات کر رہا ہوں, جو اوورسیز پاکستانیز کی بات کر رہا ہوں, چاہے دنیا میں فرسٹ جدھر بھی. گلوبل وہ جو آرگنائزیشن ہے پیک میک یا پیک ویک, کیا نام ہے دیکھیں اس کا؟ پاک پیک ہے, فرسٹ پاک ویک. پاکستان گلوبل ہے, لیکن جو سب سے بڑا بھی بنا ہے وہ پاکستان ورلڈ الائنس بنا ہے, جس میں آلریڈی کوئی تقریباً 13 انٹرنیشنل آرگنائزیشن سائن اپ کر چکی ہوئی ہیں. اور اس میں خالی پاکستانی آرگنائزیشن نہیں ہے, باقی انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن بھی ہیں. پاکستان ورلڈ الائنس بنانے کا مقصد ہی ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے, جو ڈیموکریسی کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ اجاگر کیا جائے. یہ بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بنا ہے جو پاکستان ورلڈ الائنس ہے. بالکل بالکل, یہ آپ کی بات بڑی درست ہے. اچھا, اس میں بھی جو پاک پیک کی جو میں نے دیکھا تھا پریزیڈنٹ ہیں, ان کی وہ جو چیئرمین ہے فورن کمیٹی کے اسٹینڈنگ کے, آپ کے وہاں جو چیئرمین ہے ان کے ساتھ ملاقات بھی, اس کی تصاویر بھی تھی, تو یہ جو ریزولوشن ہے یہ بھی ظاہر ہے انہی کے پاس جانی ہے سیکنڈ سٹیپ میں. بالکل, آپ یہ دیکھیں جو ایون کانگریس کی وہ ہیئرنگ ہوئی تھی مارچ میں, وہ بھی فورن افیئرز کمیٹی کے پاس گئی تھی. تو ایکچولی کانگریس میں تو فورن افیئرز کمیٹی ہی ہوتی ہے جو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے.
تو بالکل میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، پاکستانی بہت زیادہ انگیجڈ ہیں جی. پاکستانی ادارے یہاں پر، جو پاکستانی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، وہ چاہے پاک پیک ہے، فرسٹ پاکستان گلوبل ہے، ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹ الائنس ہے، بڑی آرگنائزیشنز ہیں، پھر پاکستانی امریکن فزیشین ایسوسی ایشن ہے، اور ظاہری بات ہے پھر جو 2200-2300 پاکستانی امریکن فزیشنز ہیں، وہ ان ساری آرگنائزیشنز کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل تو صحیح. ہاں بالکل، یہ اس پہ ڈونلڈ ہو رہا ہے ٹرمپ بڑا کی ڈونلڈ ٹرمپ کا جو حلف نامہ 20 کو جو تقریب ہے، اس میں 3-4 لاکھ لوگوں کی تو ایکسپیکٹیشن ہے دنیا بھر سے، جو امپورٹنٹ لوگ ہیں آ رہے ہیں، ٹیکس آ رہے ہیں، بڑے بڑے جائنٹ. بلاول زرداری نے بھی وہ ٹکٹ تو خرید لیا ہے وہ. تو آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ آپ لوگ بھی جا رہے ہیں تحریک انصاف یا اوورسیز پاکستانی یا ڈاکٹرز کو؟ میرے بہت سارے دوستوں نے بتایا کہ وہ بھی جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا کیا اس وقت پلان ہے بالکل. اس پر؟ دیکھیں بڑا ڈفرنس ہے نا. بلاول بھٹو تو بالکل ڈونیشن لے کے اس نے وہ لے لیا ہوا ہے. دیکھیں وائٹ ہاؤس کی یا یو ایس گورنمنٹ کی پالیسی نہیں تھی آج سے پہلے کہ فورن ڈگنیٹریز کو انوائٹ کرتے تھے اس پریزیڈنٹ کی اوور ٹیکنگ سرمنی میں. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح ساری ڈفرنٹ چیزیں کرتے ہیں نا، تو یہ اس دفعہ انہوں نے ایک ڈفرنٹ دوبارہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ جو ہے نا فورن ڈگنیٹریز جس میں صرف ورلڈ لیڈرز ہیں، ان کو انہوں نے خود انوائٹ کیا ہے، جس میں شی جن پین کو انوائٹ کیا انہوں نے، اٹالین پرائم منسٹر کو اناؤنس کیا انہوں نے، برازیلین پریزیڈنٹ کو اناؤنس کیا انہوں نے. تو 6-7 لوگ ہیں جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں. جو کلوز ہے امریکہ کے ریلیشن. ارجنٹینین پریزیڈنٹ کو اناؤنس کیا. تو بلاول وغیرہ تو وہ بلاول، یا اگر محسن نقوی صاحب آتے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے کسی دوست یا اس کے تھرو کسی کانگریس مین کو $20-25,000 ڈونیشن دی ہوگی اور یہ انویٹیشن دے لی ہوگی. لیکن جو یہاں پاکستان امریکن، بہت پاکستانی امریکنز کو یہ انویٹیشن ملی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں یہ انویٹیشن علی امین کنڈاپور صاحب کے لیے بھی لے سکتا تھا، یہ جو بلاول اور اس سے اچھی لے سکتا تھا، اور محسن نقوی اور سب سے پہلے عارف الوی صاحب کے لیے تو بہت ہی اچھی انویٹیشن لے سکتا تھا، بالکل بینگ اے فارمر پرائم منسٹر، ڈونیشن دے کے. لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، اس کے کوئی آپٹکس بھی اتنے اچھے نہیں آنے تھے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 12 سے 15 پاکستانی امریکنز، ان کو پیسوں کے بغیر ان کو انویٹیشن ملی ہوئی ہے بیکاز آف دیئر اسٹرانگ اینڈ کلوز ریلیشن شپ ود ریپبلکن پارٹی. بالکل ان لوگوں نے کیمپین کی ہے، ظاہر ان کے حلقے کے لوگ ہوں گے، وہ اسٹرانگ لوگ ہوں گے، اچھے ان کے یس. کانٹیکٹس ہوں گے. یہاں سے ابھی ٹرکس کے اوپر ایک مہم بھی چلنے جا رہی ہے آپ لوگوں کی، ٹرمپ کے حلف کے دن بھی اور اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی. یہ جو مہم آپ چلا رہے ہیں، مطلب جو ڈیجیٹل ٹرکس، اس کا کیا پرپز ہے؟ دیکھیں یہ جو ٹرکس ہیں نا، یہ کوئی پاکستانی امریکنز ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، نیو یارک، نیو جرسی میں. یہ انہوں نے 5-6 مہینے پہلے یہ ٹرکس خرید لیے تھے اور اسی پرپز کے لیے خریدے تھے. اور اچھا وہ انہوں اس نے پہ خرید لیا، رینٹ پہ نہیں لیتے خریدے وہ ہوئے لوگ؟ خریدنے نہیں، یہ رینٹ پہ نہیں ہے، یہ پاکستانی امریکنز نے خریدے ہوئے ہیں ٹرک، اور اسی اچھا پرپز کے لیے خریدے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اور آپ واہ. دیکھ رہے ہیں کہ کبھی یہ ٹرک پاکستان ایمبیسی کے باہر ہوتا ہے ہر روز. یہ پچھلے 6 مہینے سے چلا رہے ہیں. کبھی یہ ٹرک جو ہے کیپٹل بلڈنگ کے باہر ہوتا ہے، کبھی کانگریس، کبھی سینٹ کے باہر ہوتا ہے، کبھی وائٹ ہاؤس کے باہر ہوتا ہے. تو یہ تو کنٹینیوسلی چلا رہے ہوتے ہیں. اور ظاہری بات ہے، اسی طرح میں نے سنا ہے کہ ابھی آلریڈی واشنگٹن ڈی سی میں کوئی 6 میرے ٹرک پاس تو آلریڈی خبر ہے کہ 100 پتہ نہیں ٹرکس کی اس طرح کا کوئی پلان بن رہا ہے کہ بڑے جو بڑے پیمانے پر جگہ جگہ لگیں گے دیکھیں اشتہارات. چھ ٹرک تو مجھے پتا ہے جو پاکستانیز نے خریدے ہوئے ہیں. آئی نو دیم پرسنلی. اس کے علاوہ جو مطلب انہوں نے اگر کوئی رینٹ کیے ہیں مجھے نہیں پتا، اس کا مجھے نمبر نہیں پتا کیا ہے. بالکل جی. 6 ٹرک بھی اگر آپ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہیئرنگ کے دوران چلتے رہے اور ان پہ یہ آپ کی تصاویر آتی رہی، تو ظاہر ہے لوگ تو جانتے ہیں عمران خان کو اور سارے کیس کو، پھر وہ پوچھیں گے کیا ہوا بھائی، تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا سارے کیسز. تو یہ تو آپ مفت کی نہیں، میں وہ بدعقلی میں دیکھ رہا تھا، وہ نون لیگ نے بھی کل کوئی ایک ٹرک چلایا، پتہ نہیں نون لیگ نے چلایا یا پیپلز پارٹی نے چلایا. یہ بیوقوف ہیں. دیکھیں یہ کوئی مسئلہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے. آپ اس طرح کہ ایک ٹرک چلاؤ گے تو پاکستانی امریکن واقعی 100 ٹرک چلا لیں گے. مطلب ایک تو آپ زیادتی کرو، غلط فیصلے لاؤ، 26 نومبر کو لوگوں کو مارو سے آپ کہا کہ ایک ٹرک بھی چلا لو، تو لٹرلی آپ $100 ملین لگا کے بھی. کل زلمے خلیلزاد نے ٹویٹ میں یہی لکھا ہے کہ یہ آپ لابی شابی، آپ یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ کو ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوگا. دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں، آپ عمران خان کو ریلیز کریں اور 20 سے پہلے کریں، ورنہ نہیں. یہ وہ تو لابی. آتا بھی ریلیز کرنے پہ تو وہ تیار ہے، وہ کہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر سے کریں گے. آج اس نے وفاقی وزیر قانون نے بھی کہا کہ زرداری صاحب کو ایک آپ لکھیں لیٹر، رحم کی اپیل کریں. وہ تو خان صاحب آپ کو پتہ ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو پھر اس کا حل پھر کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ امریکہ کی طرف سے جو دباؤ ہے اس میں کتنی شدت آ سکتی ہے؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ 3 دن پہلے کچھ پاکستانی امریکنز کی بات ہوئی ہے، اور بات ہوئی ہے مطلب ایٹ دا ہائیسٹ لیول میں. آپ کو یہ سمجھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فیملی میں بات ہوئی ہے، اور انہوں نے بڑا کلیئر یہ میسج دیا ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستانی سائڈ کو بڑا اسٹرانگ میسج دے دیا ہوا ہے
کہ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں اور جتنا جلدی کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, دیکھیں زلمے خلیل زاد یہ جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں یہ کوئی وہ اپنے سے سٹیٹمنٹس نہیں دے رہے, وہ سمجھتے ہیں ہی اسٹل اگر آفیشیل نہیں بھی ہے تو ہی اسٹل ان ایڈوائزری رول. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو مڈل ایسٹ میں بھی یہ جو سیز فائر ہوا ہے, زلمے خلیل زاد personally traveled to different regions in last 20-25 days. اس میں کوئی شک نہیں, وہ انوالو ہیں, ان کو پتہ ہے کہ آنے والی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کیا سوچ رہی ہے اور وہ کیا کرے گی. میں آپ کو سبھی بھائی ایک بات بتاؤں, دیکھیں اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ارد گرد جو کلوز لوگ ہیں جن کو پریزیڈنٹ ٹرمپ فالو کرتے ہیں, چاہے وہ پروفیسر جیفری سیکس ہیں, چاہے وہ جو ڈیرن جے بیٹی ہیں جو بیٹی ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اسپیچ رائٹر تھے, یہ ٹرمپ کے بہت ہی کلوز سرکل کے لوگ ہیں. یہ انہوں نے خان صاحب پہ پچھلے 1 سال میں ملٹیپل یوٹیوب پہ وہ کیے ہیں, ولاگز کیے ہیں, انہوں نے خان صاحب پہ آرٹیکلز لکھے ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خان کے ساتھ جو ہوا ہے اس میں کس طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اس کو وہ کیا اور اس پہ خاموشی اختیار کی ہے. اور ایگزیکٹلی آپ ڈیرن جے بیٹی کا تو آپ ولاگ دیکھیں جو وہ کمبرلی گلفوائل ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی گرل فرینڈ تھی, جن کو ابھی انہوں نے گریس کا ایمبیسڈر لگا کر بھجوایا ہے, اس پہ انہوں نے جو پروگرام کیا انہوں نے بولا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایگزیکٹلی وہ چیزیں فیس کر رہے ہیں جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے فیس کی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسی طرح جو آپ کے ایلان مسک ہیں, ان کے جو جب انہوں نے پہلی کمپنی پے پال سٹارٹ کی تھی اس میں ان کے ساتھ جو پارٹنر تھے جیفری سکول, آپ وہ دیکھیں, انہوں نے ابھی کل بھی یہ جو پاکستانی امریکن نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لیٹر لکھا انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ایلان مسک کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ پرو خان ہیں, ان کو پتہ ہے پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے جو ٹرمپ کے ساتھ یو ایس میں ہوا ہے. تو اگر یہ کیسے اس چیز کو یہ $1 ارب لگا کے بھی اس چیز کو چینج نہیں کر سکتے, کیونکہ ارد گرد سارے لوگ ہی وہ ہیں جو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کے لیے حالات مشکل آنے والے ہیں. ایک یہ بھی وہاں پہ بڑا نیریٹو بلڈ ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو کچھ ہوا بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کیا, اور وہ ابھی سارے ان لوگوں کو جرنیلز کو جو ان کے مطلب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں سب لوگوں کو کٹہرے میں لا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ بائیڈن کے اوپر یہ بہت بڑا الزام ہے رجیم چینج آپریشن کا. اس کی تحقیقات کا بھی معاملہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے, یہ بھی اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں یہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یو ایس ایمبیسی اسلام آباد تو ریڈار پہ آ چکی ہوئی ہے, ان کا جو رول ہے 2-2.5 سال میں, اور بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں انویسٹیگیشن ہوگی, ہر چیز پہ ہوگی, اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ اگر کوئی انوالومنٹ ہوئی ہے تو کس لیول کی انوالومنٹ ہوئی ہے, جو فنڈنگ ہوئی ہے, جو الیکشن کو یہ جو 2024 کے الیکشن کو یو ایس ایڈ کے تھرو پیسے دیے گئے, کیوں دیے گئے, کیا انفلوئنس کرنے کے لیے دیے گئے, کیوں ڈونلڈ بلوم جو ہے الیکشن سے پہلے الیکشن کمشنر کو جا کے مل رہا تھا, آئی جی پنجاب کو جا کے مل رہا تھا, چیف منسٹر محسن نقوی کو مل رہا تھا. یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر وہ نہ بھی چاہیں تو پاکستانی امریکن ان چیزوں پہ انویسٹیگیٹ کروائیں گے, یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. اس میں آپ کے پاس یہ ٹیکس پیئر ہے, ظاہر ہے آپ کا پیسہ اس میں یو ایس ایڈ کا جو لگتا ہے وہ تو ٹیکس پیئر کوئی بھی عدالت میں جا کے درخواست بھی دے سکتا ہے, یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے. نہیں, وہ ریڈار پہ تو آ گیا ہوا ہے, وہ ایمبیسڈر گرنیل کے ریڈار پہ بھی آ گیا ہوا ہے, اور یہ اس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے یہ سنا کہ آلریڈی اس پہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگے گا, یہ جو اس کا فلسطین کا معاملہ, یوکرین کا معاملہ, اور اس کے بعد پھر آگے پوائنٹ بائی پوائنٹ وہ 5ویں 6ٹھے نمبر پہ جو پاکستان کا معاملہ وہ آئے گا, ان کے پاس یہ 2-3 مہینے ہی ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ آپ 2-3 مہینے بہت بڑی بات کر رہے ہیں, 2 ہفتے ایٹ دا میکسیمم آفٹر 20th آپ یہ دیکھنا کہ اس پہ کیا ایکشن ہوگا. یہ تو آپ بریکنگ خبر دے رہے ہیں, 2 ہفتے. 2 ہفتے بالکل, یہ آپ کو میں آج آپ لکھ لیں, آپ کے سامنے کاغذ پڑا ہوا ہے, لکھ لیں اس پہ 2 مہینے. میں نے فوراً لکھا ہے 2 ہفتے, آتے بھائی نے کہا ہے کہ 2 ہفتے کے بعد, مطلب تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستانی امریکنز فیبروری میں ریپبلکن پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ وکٹری سیلیبریشن بھی کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بالکل, یہ بھی میں نے آپ کی بات لی, تو لگتا ہے کہ بس اب کام تیار ہے, اب ان کو اگر عقل آ جائے 2-3 ہفتوں میں, اسی لیے آپ لوگ بڑے یقین سے 2-3 ہفتوں کی بات بار بار کر رہے تھے, تو مجھے شک پڑا کہ کچھ نہ کچھ بڑا کچھ ہو رہا ہے وہاں. چلے آتے بھائی, یہ تو بڑی آپ نے بریکنگ خبریں دی ہیں, اللہ کرے کہ یہ حالات بہتر ہوں اور ان لوگوں کو عقل آ جائے اس سے پہلے کہ وہ جو آپ خدشات اظہار کر رہے ہیں کہ ایس ڈی این میں اور ان تمام چیزوں میں پھنسیں اور پھر اپنے اکاؤنٹوں سے بھی جائیں اور نقصان کریں پاکستان کے. مطلب کسی وجہ سے ہم لوگ تو نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو, انہیں عقل آ جائے زیادہ بہتر ہے. آتے بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سبھی.